بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سلطان عثمان غازی ارطغرل کے ہاں 1258 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اپنے اوصاف اور خوبیوں میں اپنے والد سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔ آپ میں شجاعت، قیادت، عدل و انصاف جیسی تمام خوبیاں موجود تھیں۔ 1281 تک اپنے والد کے زیر سایہ کافی جنگوں میں شرکت کی، پھر اپنے والد کی وفات کے بعد امیر مقرر ہوئے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان عثمان غازی کے بارے میں کچھ حقائق بتائیں گے۔ عثمان غازی کی شادی بالا خاتون سے کیسے ہوئی؟ اپنے چچا کو کیوں قتل کیا؟ وفات کے بعد آپ کے مکان سے کیا ملا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ عثمان جب لڑکپن میں تھا تو اس وقت ایک مشہور ترک عالم اور پر اثر صوفی شیخ ادابالی ہوا کرتے تھے۔ شیخ ادابالی عثمان کے والد ارطغرل کے پرانے دوست بھی تھے۔ ادابالی اکثر و بیشتر ارطغرل سے بات کرتے۔ عثمان کی دینی تربیت میں شیخ ادابالی کا بھی ہاتھ تھا۔ اس کے علاوہ عثمان کئی بار شیخ کا مہمان بھی بنا۔ ایک مرتبہ عثمان نے شیخ کی بیٹی کو دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور شیخ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ لیکن شیخ ادابالی چونکہ درویشانہ زندگی کو پسند فرماتے تھے تو انہوں نے عثمان سے اپنی بیٹی کی شادی کا انکار کر دیا۔ ایک رات عثمان شیخ ادابالی کی درگاہ پر سویا ہوا تھا تو اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ہلال چاند شیخ ادابالی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ وہ بدر کا چاند بنا اور عثمان کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ پھر عثمان کے پہلو سے ایک درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا یہاں تک کہ اس کی شاخیں آدھی زمین پر پھیل گئیں۔ اس درخت کی جڑوں سے دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور اس درخت کی شاخیں 4 بڑے پہاڑوں کو سنبھالے ہوئی تھی۔ درخت کے پتے تلواروں سے مشابہ تھے۔ اچانک ایک تیز ہوا چلی اور درخت کے پتے ایک براعظم کی طرف ہو گئے۔ وہ براعظم ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتے تھے کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان نے یہ خواب ادابالی کو بیان کیا۔ خواب سننے کے بعد شیخ نے فوراً اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دیا۔ اب یہاں تاریخ میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ کچھ کے مطابق شیخ کی بیٹی مال خاتون ہی تھیں اور انہی سے اور خان پیدا ہوا۔ کچھ کے مطابق وہ عثمان کی دوسری بیوی رابعہ بالا خاتون تھیں جن سے ان کا دوسرا بیٹا علاء الدین پیدا ہوا، اور مال خاتون کے والد عمر بے ہیں۔ بہرحال اس خواب سے سبھی متفق ہیں۔ یہ خواب عثمان's ڈریم کے نام سے جانا جاتا ہے جو خدا کی طرف سے سلطنت عثمانیہ کا خدائی اشارہ تھا۔ سلطان عثمان میں وہ سب اوصاف پائی جاتی ہیں جو ایک بانی کے لیے ضروری ہیں۔ آپ کی ہمت اور بہادری غیر معمولی تھی۔ جنگ میں خود اس طرح جذبے سے لڑتے تھے کہ سپاہیوں میں نئی روح پھونک دیتے تھے۔ آپ کا عدل و انصاف بہت مشہور ہے۔ انصاف میں سبھی برابر تھے۔ آپ نے اپنی ذاتی دولت بھی کبھی جمع نہیں کی، اپنے حصے کا مال غنیمت بھی بانٹ دیتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مکان میں سے کوئی سونا، رقم وغیرہ نہیں ملی، صرف ایک کفتان، ایک نمکدان، ایک سوتی امامہ، لکڑی کا چمچ اور چند عربی گھوڑے ملے۔ البتہ ان کی ایک تلوار جو کہ شیخ ادابالی نے ہی دی تھی وہ آج بھی موجود ہے۔ سلطان عثمان کی یہ تلوار ان کے بعد آنے والے ہر سلطان کو دی جاتی تھی اور اس تقریب میں دعا کی جاتی تھی کہ اللہ آپ میں بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا کریں۔ سلطان عثمان نے اپنے چچا دندار بے کو خود تیر مار کر ہلاک کیا۔ یہ سلطنت عثمانیہ میں اپنے ہی خاندان کا پہلا قتل تھا۔ دندار کو اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ بازنطینی امراء سے اتحاد کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ فوج کے حوصلے بھی پست کر رہا تھا۔ سلطان عثمان کے اجلاس میں وہ دشمن کو طاقتور کہہ کر جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیتا تھا۔ سلطان عثمان نے اپنے ابتدائی دور میں ایک مسجد بھی بنوائی
جو سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں کائی میڈیا کی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔